السلام علیکم ویئرس، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر جماعت مومنین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تک حق اور باطل کا مارکا نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو اس وقت تک تمہیں یہ یقین ہی نہیں ہو سکتا، تمہیں یہ کنفرمیشن ہی نہیں ہو سکتی کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ ٹکرانے کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ جو تم کہتے تھے کہ ہم جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو جب آمنے سامنے جب تم ہوگے تو اس وقت پتہ چلے گا میدان جنگ کے اندر۔ اس سے پہلے تمہاری آرزو ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی ایسا مارکا ہوا حق اور باطل کا تو ہم اس کے اندر اپنی جانیں لڑا دیں گے، لیکن ابھی تو اس کا موقع نہیں آیا، ابھی تو تم اس کی تیاری کر رہے ہو۔ تو کتنی تم نے تیاری کی ہے تو یہ میدان جنگ میں پتہ چل جائے گا۔ جب دونوں طرف سے لشکر بھیڑیں گے آمنے سامنے تو کہتا اس وقت پھر پتہ چل جائے گا کس نے کتنی تیاری کی ہے۔ تو کہتا ابھی تو تم تیاری کر رہے ہو، ابھی تو مقابلے کی نوبت نہیں آئی، جب آئے گی تو پھر تمہیں عملی طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے، کتنی استعداد حاصل کر لی ہے۔ تو اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے، انداز دیکھیں قرآن کریم کا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی دل نشین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ سے مخاطب ہے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں سے مخاطب ہے، جو بھی دین کے نظام کے لیے جو جماعت بھی اٹھے گی۔ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر وَلَقَدْ ہے، یقیناً کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ اگر دین کے لیے جان بھی دینی پڑی تو ہم جان بھی دے دیں گے، یہ تمہاری تمنا تھی، ابھی موقع نہیں آیا تھا، تمہاری آرزو تھی، تمنا تھی۔ اب اس کا عملی ثبوت تو میدان جنگ میں ملے گا نا۔ تو کہتا ہے میدان جنگ سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا تو ہم اپنی جانیں بھی دے دیں گے۔ کب تمنا کرتے تھے اس کے متعلق بتا رہا ہے، من قبل ان تلقوہ، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس موت سے دو چار ہو، یعنی ابھی تمہارا موت سے دو چار ہونا نہیں ہوا، ابھی تم موت کے سامنے نہیں آئے، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ابھی نہیں آئے۔ یہ ان تلقوہ ہے، یہ جو ان تلقوہ ہے اسی سے ملاقات بھی ہے، تلقو ملاقات، تو اسی کا چونکہ ملاقات میں دو آدمی ملتے ہیں نا ایک دوسرے کے سامنے آ کر، اس کو ہم ملاقات بولتے ہیں۔ تو دو فوجوں کا آپس میں آمنے سامنے ہو کر ٹکراؤ کرنا، تو اس کے لیے بھی یہ وہ ان کی ملاقات ہے۔ میدان جنگ میں دو فوجوں کا آمنے سامنے ملنا، ان کا ٹکراؤ ہونا، تو وہ ان کی ملاقات ہے۔ دو دوستوں کو بھی وہ جب ملتے ہیں تو وہ بھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن نوعیت بدل جاتی ہے میدان جنگ میں اور ویسے کسی کو ملنے میں، لیکن لفظ یہی ہے۔ تو یہاں پر یہی لفظ آ رہا ہے ان تلقوہ، کہ دشمن کے ساتھ جب مد بھیڑ ابھی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے تمہاری تمنا تھی کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، لیکن ابھی تمہارا دشمن سے مقابلہ نہیں ہوا تھا، موت کا ابھی تم نے سامنا نہیں کیا تھا میدان جنگ کے اندر۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پھر یقیناً تم نے موت کا مشاہدہ کیا۔
موت تمہارے سامنے تھی، یعنی دشمن تمہارے سامنے تھا، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اب تمہارا پتہ چلنا ہے کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کی ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا۔ پہلے تو صرف تم تمنا ہی کر رہے تھے کہ وقت آیا تو جان بھی دے دیں گے، اب ٹائم آ گیا جان دینے کا۔ اب دیکھو کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی کہ پھر یقیناً تم نے اس موت کا مشاہدہ کیا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، یہ رئی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا سامنے موت کو میدان جنگ میں، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی تمنا سچی تھی جان قربان کرنے کی۔ جیسے وہ کھلاڑی گیم کر رہے ہو نا، تو وہ ان کا جو کپتان ہوتا ہے کہتا ہے کوچنگ تو بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن اب پتہ چلے گا کس نے کتنی اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے، تو اس کے کھیل سے پتہ چلے گا۔ تو ایسے ہی سپہ سالار بھی اپنی فوج سے کہتا ہے کہ بھائی تمہاری پوری ٹریننگ تربیت، اب مقابلے کا وقت ہے، اب کمر نہیں دکھانی۔ اب پتہ چلے گا کہ تم کہتے تھے کہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، اب ٹائم آیا جان دینے کا۔ اب دیکھو کہ تم میں کون زیادہ اپنی جانیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ موت کو تم سامنے دیکھ رہے تھے، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، دشمن کا لشکر تمہارے سامنے تھا، تو کہتا ہے اب تمہیں اندازہ ہوگا اس مشاہدے کے بعد کہ تم میں سے کتنی زیادہ کسی نے تمنا میں کتنا زیادہ سچا تھا کہ جب وقت آیا تو جان دے دوں گا۔ اور آگے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں کے سامنے اس موت کو دیکھ رہے تھے۔ اب میدان جنگ میں تمہیں علم ہوگا کہ موت کی تمنا کس کی پختہ تھی اور کس کی پختہ نہیں تھی، اب پتہ چلے گا۔ اب دیکھ رہے قرآن کریم کس طرح سے جماعت صحابہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو کس طرح سے ان سے بات کر رہا ہے، کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے ذہنی طور پر تیار کرنے کا کہ موت سامنے، گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ اور تم آرزو کرتے تھے کہ موت اپنی جان بھی دے دیں گے، تو اب ٹائم آ گیا، اب پوری کوشش کرنی ہے، پوری جان لڑا دینی ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھنی دشمن کو شکست دینے میں۔ یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، اس طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو ہمت دلائی ان کی تربیت کی جا رہی ہے جماعت صحابہ کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا انداز ہے قرآن کا، کیا مقام ہے اس جماعت کا جس کے متعلق پرشین مجوسی ہسٹورین نے روایات وضع کی ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ قرآن کس طرح سے ان کی تربیت کر رہا ہے۔ اب اس جماعت کی تربیت اللہ نے کی، اس کے رسول نے کی، قرآن ان کے ساتھ تھا۔ اب ان کے اوپر ہسٹری کی روح سے الزام لگائے گئے، اور جو لوگ ہسٹری کو سب کچھ ہی یوں کہہ لیں اپنا دین مذہب سمجھ کر ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ان آیات کے اوپر غور کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے متعلق۔ تو جو جماعت صحابہ تھی، کیونکہ انہوں نے دین کی اشاعت کرنی تھی، اقامت دین کرنی تھی، اس کو اسٹیبلش کرنا تھا دین کے اجتماعی فلاحی نظام کو، اس لیے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کر رہا ہے قرآن، ان کو سمجھا رہا ہے، ان کی ذہنی تربیت کر رہا ہے، ان کو بار بار ان کو بتا رہا ہے یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، ان سے بچنا ہے، ہر چیز ان کو ضابطے دے رہا ہے، ہر چیز کے متعلق، جنگوں سے متعلق، جنگ میں فتح ہو جائے تو پھر بھی کیا کرنا ہے، ریلیکس نہیں ہونا، مشکل آ گئی ہے، جنگ ہو گئی ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ یہ سارے ضابطے دیے جا رہے ہیں، جب ٹکراؤ ہو تو جان لڑا دینی ہے۔ تو ان آیات کے اندر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی خدمات کتنی بڑی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایک بھی جنگ جتنی بھی کی وہ تو ظاہر ہے اپنے صحابہ کے ساتھ ہی انہوں نے کی. اکیلا نبی تو جنگ نہیں کر سکتا تھا, جماعت چاہیے تھی. تو اس جماعت نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں لڑا دی تھی. ٹھیک ہے, دشمن کی تعداد زیادہ ہونے سے وقتی طور پر وہ ڈگمگائے بھی, جیسا کہ آگے آئے گا, لیکن پھر سنبھل گئے. انسان تھے نا, جب اپنے سے کئی زیادہ قوت اور بہت زیادہ اسلحے کے ساتھ فوج کھڑی ہو, موت نہ, تو قرآن موت کہہ رہا ہے, سامنے موت کھڑی. جس کو قرآن اللہ موت کہہ رہا ہے تو اب وہ کتنی بڑی موت ہوگی کہ اس سے تو دل لرز اٹھتے تھے. تلواروں کی جنگ تھی, وہ کوئی میزائلوں کی جنگ نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, وہ اس سے دیکھ کے کچھ لوگ ڈگمگا بھی گئے لیکن سنبھل گئے. لیکن اللہ کے انبیاء ہوں یا ان کے کمپینین ہوں, قرآن ان کو ریلیکس نہیں ہونے دیتا. یہ چیز ذہن میں رکھ لیں آپ. وہ چھوٹی سی بھی کوئی ان سے کوتاہی ہو جائے فوراً وارن کرتا ہے. انبیاء کے متعلق بھی یہی ہے اور ان کے جو کمپینین ہیں ان کے متعلق بھی, تاکہ باقی لوگ جو ہیں ان کو نصیحت ہو. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ باقی لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی جو چھوٹی سی بھی اگر کوئی کوتاہی یا لغزش ہے فوراً ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق کہا گیا کہ اگر تم کوئی غلط عمل کرو گی تو اس کے اوپر تمہیں جو عذاب ہے وہ دگنا ہوگا, اگر اچھا عمل کرو گی اس کے اوپر اجر دگنا ہوگا. اب یہ چیز پوری انسانیت کی خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہے کہ اگر وہ اچھا عمل کریں گی تو دگنا اجر, اگر وہ کوئی غلط عمل ان سے ہوا تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا. اور آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم انبیاء کی ازواج ہو تو تم اس اللہ کے قانون سے مستثنا ہو جاؤ گی. بالکل نہیں, تمہیں دگنا عذاب ہوگا اگر تم نے کوئی غلطی کی. کیوں کہ باقی امت کی خواتین تمہیں فالو کرتی ہیں, تم ان کے لیے آئیڈیل ہو. اگر تم ایسے مسٹیک کرنے لگ گئیں تو پھر ان کے لیے تو جسٹیفیکیشن بن جائے گی. ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا بھی یہی صورتحال تھی کہ کہیں بھی اگر کوئی تھوڑی سی بھی لغزش ہوئی ہے فوراً ان کو سنبھالا دیا گیا ہے, فوراً وارن کیا گیا ہے, فوراً ان کی تنبیہ کی گئی ہے, ان کی اصلاح کی گئی ہے. بالکل اس کے اوپر قرآن خاموش نہیں ہوتا. انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ ان کی حیثیت غیر معمولی ہے, ایکسٹرا آرڈینری ان کا سٹیٹس ہے, عام سٹیٹس نہیں ہے ان کا. اور جن کا سٹیٹس ایکسٹرا آرڈینری ہوتا ہے, جن کے فرائض جو ہیں وہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں, جن کی ڈیوٹیز, تو ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. ان کا معاملہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے. اس لیے ان کے معاملے میں قرآن کہیں بھی ان کو ریلیکس نہیں ہونے دیتا, ان کو کسی بھی معاملے میں. تو یہ چیزیں آپ نے غور سے سمجھنی ہیں اور ان کو ذہن نشین کرنا ہے. پھر اگلی آیات چونکہ آ رہی ہیں اس سلسلے میں پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارن کرنے کے, ان کو بتانے کے, ان کو سمجھانے کے. تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اور ان کے لیے کیوں اتنی خاصیت ہے, کیوں ان کے لیے یہ امتیازی چیزیں ہیں, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہیں, ان کے لیے, انبیاء کے لیے, ان کی ازواج کے لیے اور انبیاء کے صحابہ کے لیے, کیونکہ ان کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے. وہ باقی لوگوں کے لیے پریکٹیکل ماڈل ہوتے ہیں, باقی لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے, ان کے کردار کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے تھے. تو اس لیے قرآن کریم کہیں بھی ریلیکس نہیں ہوتا ان کے معاملے میں. تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً تنبیہ کرتا ہے, ان کی اصلاح کرتا ہے. تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا, اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں, سمجھا کریں, غور و فکر کیا کریں. شکریہ.